اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر میرے عزیزو بہت مہربانیاں فرمائی ہیں، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج بھی عطا فرمایا گیا ہے۔ بہت مہربانیاں عطا فرمائی میرے عزیزو، اور کتنے خاص موقع، خاص راتیں، خاص دن اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب ہوگا، کتنا وہ کم نصیب ہوگا جو ان خاص موقعوں پر بھی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، ان خاص موقعوں پر بھی وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا ہے، اس کے رسول کو راضی نہیں کرتا ہے۔ بے شمار انعامات ہیں اللہ رب العزت کے اپنے حبیب کی اس امت پر۔ اب آپ دیکھیں شب برات جیسی رات میرے عزیزو اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائی، اور کیا برکتیں اس کی، کیا فضیلتیں ہیں، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ پوری رات رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، پوری رات اعلان ہوتا ہے، رب کی رحمت پکارتی ہے، آؤ مانگو، آؤ گناہوں سے توبہ کرو، میں معاف کروں گا، تمہیں رزق چاہیے میں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو۔ پوری رات طلوع فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بد نصیب کتنے ایسے ہوتے ہیں، کم نصیب کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے عزیزو ایک راستے سے گزر رہے تھے نا، تو آپ نے ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا، خوبصورت پتھر پر نظر پڑی تو آپ کو تعجب ہوا دیکھ کر کے، تو آواز آئی، اے عیسیٰ اس پتھر کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ میں اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تو خواہش کو قبول کر لیا گیا۔ جب پتھر ہٹانا میرے عزیز و بیچ میں سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جس کے ایک جانب انگور کا ایک درخت ہے اور دوسری جانب ایک نہر جاری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے سوال کیا، وہ عبادت کر رہا تھا اللہ کی، کہ تو اس پتھر کے اندر کب سے ہے اور کتنے ٹائم سے عبادت کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور مجھے 400 سال ہو گئے ہیں میں اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہے اللہ اس وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ تیرا اگر کوئی نیک بندہ ہے، اللہ اس سے زیادہ بڑا نیک بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے ساری دنیا کے اندر، اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ اکیلے میں ہے، نہ یہاں پر ریاکاری ہے، نہ دکھاوا ہے، بس تیری عبادت کر رہا ہے، دوسرا کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ تو میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ تیرے بعد میں جو نبی آئے گا، میرا جو آخری پیغمبر ہوگا، آخری نبی ہوگا، جو میرا حبیب ہوگا، اس کی امت کو میں ایک رات عطا فرماؤں گا، اس کی امت کو ایک رات عطا فرماؤں گا۔ اگر میرے حبیب کا امتی اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے گا نا، تو میں اس کو اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی غور کیا آپ نے میرے عزیزو ان باتوں پر؟ یعنی شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا، نفل نماز ادا کر لینا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اللہ کے حبیب کا امتی، اللہ کا بندہ، تو اس کو اللہ جو 400 سال سے پتھر کے اندر عبادت کر رہا تھا، اس کی 400 سال کی عبادت کا بھی اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اللہ کے حبیب کے امتی کو شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا مل جائے گا۔ لیکن ہمارا مزاج، ہمیں پتہ نہیں اور کتنی آسانیاں چاہیے، معلوم نہیں میرے عزیزو ہمیں اور کتنا آسان دین چاہیے۔ اللہ نے یہ گولڈن چانس ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنے خاص موقع اللہ نے عطا فرمائے ہیں میرے عزیزو، اس رب کا احسان ہے۔ پوری زندگی بھی اس بات کا شکریہ ادا کرتے رہو گے نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو پوری زندگی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ شب برات یہ عبادت کی رات ہے، عبادت میں گزارے، پورا سال یار ایسے ہی کاٹ دیتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے میں، سیر و تفریح کرنے میں، گناہوں میں ملوث رہا کرتے ہیں۔ لیکن یار یہ رات اگر آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو اس کو آپ غنیمت سمجھیں، یہ موقع ہے آپ کے لیے، توبہ کریں، استغفار کریں، آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ آپ کو بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔